بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حضرات بزرگان دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو انمول ایمان، انمول قرآن اور انمول پیغمبر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اپنا پیارا کلام عطا فرمایا وہ کلام الملوک، ملوک الکلام کا مصداق ہے، یعنی بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم دنیا بھر کی تمام کتابوں کی سردار ہے، اور قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سورہ بقرہ یہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اور آیت الکرسی یہ پوری سورہ بقرہ کی سردار ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انمول کتاب، انمول قرآن کلام اللہ عطا فرمایا، جس پر ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ یہ قرآن کریم راہ ہدایت ہے، اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور حضرات علماء اکرام سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، اس کا کچھ مفہوم، کچھ معنی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے مطابق اور احادیث طیبہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی تصحیح نیت کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے اندر اخلاص ہو، کہنے والے کے اندر ریاکاری، شہرت اور واہواہی کا جذبہ کارگر نہ ہو، ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کہنے والے کی کوئی بات نہ مقبول ہوگی اور نہ ہی سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور سننے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کام کی کوئی بات آ جائے۔ اندرونی جو امراض ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جو حسد، کینہ، بغض، عداوت اور ضعف ایمان، ضعف اعمال، یہ کئی طرح کی بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان بیماریوں کا ہمیں علاج مل جائے۔ جب دونوں کی نیتیں درست ہوتی ہیں، نیت صحیح ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کہی جانے والی بات اور اخلاص کے ساتھ سنی جانے والی بات، وہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوتی ہے اور بندوں کو بھی اس سے نفع ملتا ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ کہا ہوا ایک بول وہ انسان کی نجات کے لیے کافی اور وافی ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال
یہ جو سورہ شریفہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، انا اعطیناک الکوثر، جس میں 3 آیتیں ہیں، اس کی ہم مختصر طور پر وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ سورہ شریفہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے، مثلا علامہ بغوی، حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ، ان حضرات نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، یعنی آپ کے صاحبزادے، یا تو وہ حضرت ابراہیم تھے یا حضرت قاسم تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو اس موقع پر آپ غمزدہ تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفار مکہ آپ کو ابتر کہنے لگے، مقطوع النسل کہنے لگے۔ عرب میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کی نرینہ اولاد کا انتقال ہو جائے، لڑکے کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو اسے ابتر کہا جاتا، یعنی کہ اس کی تو نسل کٹ گئی، اس کا تو اب لوگوں کے درمیان چرچا باقی نہیں رہے گا، یہ تو مقطوع النسل ہو گیا، مقطوع الذکر ہو گیا، ابتر ہو گیا، دم بریدہ ہو گیا، اور اس کا تو گویا کہ نظام اور کام اور نام سب کا سب مٹنے والا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب ایک طرف تو بیٹے کے انتقال پر غمزدہ تھا، دوسری طرف ان کفار مکہ کا طعن و تشنیع اور ان کا اس طرح سے گویا زخم پر نمک چھڑکنا، اس کی وجہ سے اور آپ کو اذیت ہونا، یہ طبعی امر تھا، طبعی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ سورۃ الکوثر نازل فرمائی، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ سورہ شریف آپ کو سنائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم بہت زیادہ تھا۔ ذرا آپ غور تو کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کے انتقال پر رنج و غم، اور ادھر کفار کی طعن و تشنیع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے بے قراری، تڑپ، طلب، وہ کتنا عجیب و غریب وہ ماحول تھا۔ حضور کی بے قراری کو اگر سمجھنا ہو تو بزرگوں نے ایک مثال اس کے لیے ذکر کی ہے کہ حضور کی بے قراری کو اگر سمجھنا ہو تو ذرا سا یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر کسی ماں کے 2-4 بچے ہوں ایک مکان کے اندر، اور اس مکان میں آگ لگ گئی، اب اس ماں کی جو ممتا ہے، ماں کا جو پیار ہے، محبت ہے، وہ تڑپ میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہ کہیں میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے فرزند ارجمند کہیں وہ آگ میں جھلس نہ جائے، کہیں وہ آگ میں جل نہ جائیں، تو اس کے لیے وہ کبھی اس گوشے میں تو کبھی اس گوشے میں تو کبھی اس کونے میں تو کبھی اس زاویے میں، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر وہ لپکتی ہے، دوڑتی ہے اور بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اپنی شفقت، اپنی محبت اور اپنی تڑپ کا اظہار کرتی ہے۔ یقین مانیے کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، حضور کا پیار، حضور کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی بے قراری امت کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ تھی، کئی گنا زیادہ۔ تو جب حضور کی تڑپ زیادہ ہے، حضور کی محبت ماں کے پیار سے کہیں زیادہ ہے، تو حضور کی بے قراری بھی کتنی زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تو نماز کی حالت میں حضور کا حال یہ ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سینے مبارک میں ہانڈی جوش مار رہی،
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اور ان حالات میں جبرائیل امین حضور کے پاس سورہ کوثر لا رہے ہیں، سورہ کوثر سنا رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ آئیے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہلا لفظ ہے انا، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم، بے شک ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم، گویا اللہ رب العزت اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے نبی، آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، آپ اپنا التفات، اپنی توجہ ہماری جانب مبذول کر کے رکھیں، تو آپ کا پورا غم اور پورا ہم اور پورا رنج وہ کافور ہو جائے گا۔ جسے قریب الی الفہم کرنے کے لیے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، کوئی تمثیل نہیں ہے، لیکن صرف بات سمجھ میں آ جائے اس کے لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ مثلا کسی ماں کے بیٹے کو کسی نے کہیں تھپڑ مار دیا، زخمی کر دیا، اور وہ بچہ تلملا اٹھا، رونے لگا اور وہ پیر پٹکنے لگا، تو ایسی حالت میں اب اس کی ماں اس بچے کو اپنے آغوش میں لے لے، اپنے سینے سے لگا لے، تو یقیناً اس بچے کا رنج و غم کافور ہو جایا کرتا ہے، غم غلط ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی گویا یہ سمجھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ انا، بے شک ہم، یعنی کہ میرے پیارے محبوب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ یقیناً جب غیروں کی طعن تشنیع کرنے والوں کی باتیں وہ کانوں کے ذریعے سے دلوں تک پہنچتی ہے تو دل تنگ ہوتا ہے، دل حساس ہوا کرتا ہے اور اذیت ہوا کرتی ہے، لیکن وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ نبی جی وہ جو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ نبی جی اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور نماز پڑھیے، یعنی کہ ہماری جانب آپ متوجہ رہیے، ہماری جانب التفات رکھیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب غیروں سے نظر ہٹا کر اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے رنج و غم وہ کافور ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے انا، بے شک ہم، یعنی نبی جی آپ ہماری جانب متوجہ رہیں، ہماری جانب آپ اپنی توجہ برقرار رکھیں۔ اور آگے فرمایا اعطینا، ہم نے عطا کیا، یعنی آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ ذرا یہاں پر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے اعطینا، یعنی ہم نے عطا کیا۔ عطا، بخشش، یہ جب ہوا کرتی ہے تو یہ بڑوں کے اپنے فضل و کرم پر مبنی ہوا کرتی ہیں، انسان کی کوشش پر موقوف نہیں ہوا کرتی۔ یعنی نبی جی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں، اور جب ہم عطا کر رہے ہیں یعنی جب اللہ عطا کرنے والا ہو تو پھر اللہ کی عطا لامحدود ہوا کرتی ہے۔ بندے کی کوشش پر اسے جو اجرت دی جاتی ہے وہ تو محدود ہوا کرتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی جب عطا کریں، بخشش کریں، اپنے فضل اور اپنے کرم سے دے رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش لامحدود ہوا کرتی ہے۔ تو گویا اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہمارا اپنا فضل ہے۔ اور دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بہووچن، جمع کا لفظ استعمال کیا، انا، بے شک ہم، اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ انی اعطیتک، یہ نہیں کہا، بلکہ انا اعطینا،
گویا رب تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کو، اپنی جلالت شان کو بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم دینے والے ہیں تو پھر کون روک سکتا ہے، ہمارا فضل بھی لامحدود ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم کو ذکر کرتے ہوئے انا اعطینا یہ ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بندہ جب رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ساری مشکلات آسان معلوم ہوتی۔ لہذا جب کسی بندے پر جو کوئی مشکل اور مصیبت اور پریشانی کا حال آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ رب کی جانب متوجہ ہو جائے، ذکر لسانی کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اور اپنے قلب کے ذریعے بندہ جتنا اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کے دل کو اتنا ہی سکون اور اطمینان عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الکوثر انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا اپنے فضل و کرم سے۔ کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کے کئی اقوال منقول ہیں، کئی اقوال، تقریباً حضرات مفسرین نے 26 اقوال اس سلسلے میں ذکر فرمائے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے بخاری کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے، یعنی بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے، لیکن خیر کثیر والا جب قول مراد لیا جاتا ہے تو حوض کوثر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ آپ نے یقیناً یہ بات سنی ہوگی کہ میدان محشر میں ہر ایک نبی کا ایک حوض ہوگا، اور اس نبی کی امت اس نبی کے پاس حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئے گی۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ ہر ایک نبی کے امتی اپنے اپنے نبی کے پاس پانی پینے کے لیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم تمام کو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ تو ہمیں امید ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں حوض کوثر پر ساقی کوثر کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا فرمایا ہے میدان محشر میں، وہ تمام نبیوں کے حوض کوثر سے سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حوض کوثر عطا فرمایا ہے تو یہ حوض کوثر اتنا صاف، شفاف اور اتنا بڑا ہوگا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت، سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت کے بقدر یہ حوض کوثر ہوگا، اور اس کا پانی وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، انتہائی صاف شفاف، جس نے ایک مرتبہ پی لیا تو اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، آپ کو ان لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرمایا، اور ہم آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ جب اتنا بڑا حوض ہم نے عطا کیا، اتنا بڑا جب حوض کوثر آپ کو دے دیا ہے تو یقیناً اتنا بڑا اس لیے دیا ہے کہ آپ کی جو روحانی اولاد ہے،
آپ کی جو معنوی اولاد ہے وہ تمام پیغمبروں کی معنوی اولاد سے، روحانی اولاد سے زیادہ، یعنی کہ آپ کی امت سب سے بڑی امت ہے۔ تبھی تو ہم نے آپ کو اتنا بڑا حوض عطا کیا۔ اور دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ جب حضور والد کے درجے میں ہیں تو ہم حضور کی معنوی روحانی اولاد کے درجے میں ہیں۔ اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ کے یہ صاحبزادے اس دنیا سے ہم نے اپنے پاس بلا لیے ہیں، یہ قاسم اور یہ ابراہیم ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے آپ کے بیٹے کو لیا ہے، آپ کے نسبی بیٹے کو ہم نے اپنے پاس بلایا ہے، تو معنوی اور روحانی اولاد ہم نے آپ کو خوب سے خوب تر عطا کی، خوب تر عطا کی۔ اتنی روحانی اور معنوی اولاد عطا کر دی ہے جتنی کسی نبی کی اولاد نہیں۔ جب یہی بات ہے تو پھر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ کو ہماری جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے پیارے محبوب تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ جب اتنی عظیم الشان نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ ایسی عبادت کیجیے کہ جس عبادت میں جسم کا ایک ایک عضو عبادت میں مشغول رہے، ایک ایک عضو جسم کا جس میں شامل رہے، ایسی عبادت کیجیے۔ اور وہ جامع ترین عبادت جس میں ظاہر، باطن اور جسم کا ایک ایک عضو عبادت میں شریک ہوتا ہے، وہ جامع ترین عبادت نماز ہے۔ فصلی، تو آپ نماز ادا کیجیے۔ اور نماز یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں انسانی جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنا یہ در حقیقت خدائی دھیان کا بنانا ہے۔ نماز پڑھنا در حقیقت یہ خدائی دھیان کا بنانا ہے، اور یہ گویا اتنا زیادہ دھیان اللہ کی جانب بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ حدیث میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو کیفیت پیدا کرو کہ فإنہ یراک، کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نمازی جب نماز کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی جانب دھیان اس کا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اتنا گویا باہر کے تعلقات سے منقطع ہو گیا کہ اگر نماز پڑھاتے ہوئے انسان کو نماز کے باہر سے کوئی لقمہ دے تو منع کیا گیا کہ نماز کے باہر سے لقمہ دینے والے کا لقمہ نہ لیا جائے۔ اگر خارج صلاۃ سے لقمہ لے لیا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال تو پہلا حکم یہ دیا کہ فصلی، آپ نماز ادا کیجیے۔ کس کے سامنے؟ کس کے لیے؟ لربک، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مربی کے لیے۔ یعنی گویا لفظ رب استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس رب نے تربیت کرتے ہوئے، آپ کو ترقی دیتے ہوئے ان مرتبوں تک، ان رتبوں تک پہنچا دیا، تو کیا ان طعن و تشنیع کرنے والوں کی وجہ سے وہ آپ کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جس رب نے اتنی تربیت کی اور اتنا دھیان رکھا ہے اور اتنی حفاظت کی ہے تو آگے بھی وہ رب آپ کی تربیت کرنے والا ہے اور آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ نماز کا حکم دیا۔ دوسرا حکم دیا وانحر، آپ قربانی پیش کیجیے۔
قربانی کیجیے. وانحر، یہاں بہرحال آپ کو قربانی کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بات بھی یہاں پر ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ قربانی کئی طرح کی ہوا کرتی ہے. قربانی وہ مال کی قربانی بھی ہوا کرتی ہے، جان کی قربانی بھی ہوا کرتی ہے، اوقات کی قربانی بھی ہوا کرتی ہے، جذبات کی قربانی بھی ہوا کرتی ہے، تمناؤں کی قربانی ہوا کرتی ہے، آرزوؤں کی قربانی ہوا کرتی ہے، خواہشات کی قربانی ہوا کرتی ہے. جس چیز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہو تو وہ گویا کہ قربانی کہی جاتی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی کے ذیل میں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو ارباب تبلیغ ہیں، ہمارے جو ارباب دعوت ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ جان کی قربانی پیش کیجئے، مال کی قربانی پیش کیجئے، وقت کی قربانی پیش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان اکابرین کو، جن اکابرین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو، وہ چلتے پھرتے مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے فروغ عطا فرما دیا اور لاکھوں لوگوں کو نماز سے اور ذکر و اذکار سے جڑنے کا بہترین موقع عطا فرما دیا. تو میں اس کے ذیل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکاتب والے یہ خیال نہ کریں کہ بس کام ہم ہی کر رہے ہیں، مدارس والے یہ خیال نہ کریں کہ بس کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے بس یہ خیال نہ کر لیں کہ صرف کام تو وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، خانقاہ والے یہ خیال نہ کر لیں کہ صرف کام وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مکاتب کی بھی ضرورت ہے، مدارس کی بھی ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی ضرورت ہے اور خانقاہوں کی بھی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبع حکمت سے نکلی ہوئی محنتیں اور کوششیں ہیں. اگر کوئی ایک طبقہ صرف اپنی محنت کو، اپنی قربانی کو ہی پیش کرے کہ بس دین کا کام صرف یہی ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسرا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو یہ سراسر غلط فہمی ہے. جس طرح سے انسانی جسم میں آنکھوں کا اپنا ایک مقام ہے، کان کا اپنا ایک مقام ہے، زبان کا اپنا ایک مقام ہے، ہاتھوں کی اپنی ایک قوت ہے، پیروں کا اپنا ایک کام ہے، جس طرح انسانی جسم میں ہر ایک عضو کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح مکاتب کی اپنی اہمیت ہے، مدارس کی اپنی اہمیت ہے، دعوت تبلیغ کی اپنی اہمیت ہے، خانقاہوں کی اپنی اہمیت ہے. ہر ایک طبقہ وہ دوسرے طبقے کی قدر کرتے ہوئے، ان کی محنتوں کو سلام کرتے ہوئے وہ کام کرتے رہیں گے تو پھر ایسی صورت میں اختلافات سے بھی حفاظت رہے گی اور ترقیاں بہت آسانی سے ملتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی کالا سا بڑا سا گنجا سا سانپ نظر آئے، اب آنکھ دیکھتی ہے اور زبان چیختی ہے، چلاتی ہے کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ہاتھ اپنا کام کرتے ہیں کہ وہ مضبوط سا بڑا سا ڈنڈا لیتے ہیں اور پاؤں اپنا کام کرتے ہیں کہ وہ چل کر پھر کر دوڑ کر اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے، آنکھوں نے دیکھنے کا کام کیا، زبان نے چیخنے کا کام کیا، دوسرے لوگوں کے کانوں نے سننے کا کام کیا، پیروں نے دوڑنے کا کام کیا، ہاتھوں نے ڈنڈا اٹھانے اور ڈنڈا مارنے کا کام انجام دیا، تب جا کر وہ سانپ مرا اور وہ بھی اور اس کے پاس پڑوس والے بھی وہ اپنی جان بچا پائے اور محفوظ رہ پائے. اگر آنکھ یہ کہہ دے کہ وہ سانپ مجھے تھوڑے کاٹنے والا ہے، میں کیوں اسے دیکھوں، میں اسے اگنور کر دیتی ہوں، اگر زبان یہ کہے کہ میں تو 32 دانتوں کے درمیان ہوں اور وہ سانپ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، مزید برآں 2 اور نگراں ہونٹوں کی شکل میں بڑے بڑے موجود ہیں، ہاتھ یہ کہیں کہ شاید وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے، تو یہ سراسر غلط فہمی ہوگی.
سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، تب جا کر اس سانپ کے زہر سے پورا کا پورا جسم اور بلکہ پورا کا پورا گھرانہ اور پورا کا پورا محلہ وہ محفوظ رہ پائے گا۔ یہی معاملہ ہم سب کو اختیار کرنا اور سمجھنا پڑے گا کہ مکاتب کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں، مدارس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، دعوت تبلیغ کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور خانقاہوں کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور پھر مل جل کر کام کریں۔ اختلافات سے بچیں گے تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام میں برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں جھگڑے، محلوں میں جھگڑے، مکاتب میں جھگڑے، مدارس میں جھگڑے، دعوت تبلیغ میں جھگڑے، یہ جھگڑوں کی وجہ سے کام کی برکتیں اور دین کی برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم بے برکتیوں کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ دو لوگوں کے اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ جب دو لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی تو کیا ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے دین کی برکتیں نہیں اٹھیں گی؟ کیا گھروں کی برکتیں نہیں اٹھیں گی؟ کیا رزق کی برکتیں نہیں اٹھیں گی؟ یقیناً اٹھیں گی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلافات سے اور ناقدریوں سے اور دوسروں کو نیچا دکھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ اختلافات اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر فروتنی اختیار کریں۔ یہی تو وجہ ہے کہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں نے نقل کیا ہے کہ لوگ اتفاق کا، اتحاد کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان تواضع پیدا کرے، اس لیے کہ بغیر تواضع کے اتفاق ممکن نہیں ہوا کرتا۔ جب تک فروتنی نہ آئے، نرمی نہ آئے، اپنے آپ کو ہم تکبر سے بچانے والے اور تواضع اختیار کرنے والے نہیں بنیں گے، تب تک اتفاق اور اتحاد وہ ممکن نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز بھی ادا کریں اور قربانی پیش کریں۔ جہاں جس طرح کی ضرورت ہو وہ قربانی پیش کی جائے، اور قربانی کے ایام جو ہوتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں تو جو صاحب نصاب ہیں تو وہ جانوروں کے قربانی بھی پیش کریں۔ گویا نماز کے ذریعے رب کا قرب حاصل کریں اور قربانی پیش کر کے غیروں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، غیروں کے طعن تشنیع سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ذرا سی اگر کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس تعریف کا حقدار سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ کاغذ کے پھول ہوا کرتے ہیں اور کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آیا کرتی ہے۔ ہمارے اکابرین کا، حضرات صحابہ اکرام کا، حضرات ائمہ مجتہدین کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی ان کی تعریف کرتا تھا تو وہ اس تعریف کا مصداق اپنے آپ کو نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کی تعریف کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری کوتاہیوں پر تو مواخذہ نہ کرنا، اور یہ لوگ میری حقیقت نہیں جانتے، جیسا ان کا گمان ہے ویسا آپ مجھے بنا دیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے مصلی پر رات گزار دیا کرتے تھے۔ یہی حال ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑا روگ یہ ہے، بیماری یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی جھوٹی تعریف سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ لوگوں نے ذرا سا کوئی ایک جملہ دو جملے کہہ دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہم تو بڑے علامہ ہیں، ہم تو واقعتاً بڑے محقق ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ یوں ذکر فرمایا کہ ایک نائی تھا، بال بنانے والا، حلاق، نائی بال بنانے والا، کٹنگ کرنے والا۔ تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ ارے سن، وہ کیا ہوا کہ تیری بیوی
رانڈ ہو گئی، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگا، اور بہت زیادہ افسوس کی حالت میں اس کا چہرہ بگڑ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی تو زندہ ہے، تیرے زندہ رہتے ہوئے تیری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی تو بیوہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کہنے والا انسان تھا وہ بھی بڑا سچا انسان تھا۔ تو جب انسان دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور دوسروں کی باتوں کو گویا بغیر تحقیق کے سچا مان لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر زندہ ہے اور وہ اپنی بیوی کو ہی بیوہ مان لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھوٹی تعریفوں کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اگر کوئی نعمت ہمارے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ترقی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آخری آیت شریفہ ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے پیارے محبوب یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع النسل ہے۔ یعنی اگرچہ ہم نے آپ کے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا، اپنی رحمت میں لے لیا، لیکن یہ کہ آپ کی معنوی اولاد بہت زیادہ ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی کہ ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرما رہے ہیں اور تمام نبیوں سے بڑا حوض آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کا جو دشمن ہے، یہ اس طرح کی تان تشنیع کرنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ عاص بن وائل ہو، چاہے وہ عقبہ ہو یا دوسرے لوگ ہوں، تو یہ ایسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی نسلیں وہ کٹ جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ حضور کی نسل تو، حضور کی اولاد تو چاہے وہ دختری سلسلے سے قائم ہیں، لیکن بہرحال حضور کا سلسلے نسب موجود ہے، وہ نسبی طور پر بھی اور روحانی طور پر تو آپ کی امت سب سے بڑی ہے۔ اور وہ جو تان تشنیع کرنے والے لوگ تھے ان کی اولادوں کے اور ان کی نسلوں کے پتہ نہیں ہیں۔ بہرحال اس سورہ شریفہ کا درس یہ ہے، اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حضور کا جب امتی بنایا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ کی عطا بخشش اور اللہ کے فضل و کرم کی جانب مائل رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازیں پڑھ کر قربانیاں پیش کر کے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔